بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ نمبر 1 ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب پیش کر رہے ہیں روح کی پکار، مصنف رائڈر ہیگرڈ، مترجم مظہر الحق علوی، آواز ام معبیر۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات کے لیے ہمارے اس نمبر پر رابطہ کیجیے 0300-2919-600 اظہر لطیف۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 1۔ پیش لفظ۔ مظہر الحق علوی صاحب کا ناول روح کی پکار آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ صدیوں سے تڑپتی سسکتی ایک بے چین روح کی کہانی ہے۔ اسے اپنے قالب میں ڈھالنے کے لیے کسی حسین و جمیل اور مرمری بدن کی تلاش ہے۔ بالآخر روح کو اپنی منزل مل جاتی ہے۔ ایک خوبصورت اور شباب سے بھرپور دوشیزہ اس میں سمو جاتی ہے۔ یہیں سے ایک قیامت خیز کہانی شروع ہو جاتی ہے جس کا نام روح کی پکار ہے۔ اس کے بعد ہم علوی صاحب کی مزید 3 کتابوں کا انتخاب کر چکے ہیں: طاغوت، تار عنکبوت اور بھنورا۔ مذکورہ ناول کمپوزنگ کے مراحل سے گزر کر جلد ہی آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ نیز روح کی پکار کا دوسرا حصہ خونخوار بھی ساتھ ہی شائع کیا جا رہا ہے۔ اپنے پہلے حصے کی طرح خونخوار بھی ایک بے حد دلچسپ، سنسنی خیز اور حیرت انگیز واقعات سے بھرپور ناول ہے جسے پڑھ کر آپ ششدر رہ جائیں گے۔ ناول پڑھنے کے بعد ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور نوازیے۔ شکریہ۔ ادارہ۔ میں ایلن کوارٹرمین اب وہ کہانی بیان کرنے والا ہوں جو حیرت انگیز، عجیب و غریب اور سنسنی خیز ہے۔ میری کہانی گنج سلیمان پڑھنے والے جانتے ہیں کہ میں ایک شکاری ہوں۔ میری عمر افریقہ کے جنگلوں میں گزری ہے اور اتفاقات نے مجھے عجیب و غریب مہمات سر کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ لیکن یہ مہم جس کا واقعہ میں ان صفحات میں بیان کرنے جا رہا ہوں، میری زندگی کی پچھلی تمام مہمات سے زیادہ عجیب ہے۔ میری اس کہانی میں آپ دوسرے حیرت انگیز اور سنسنی خیز واقعات کے علاوہ ان لوگوں کے ساتھ ایک جنگ کی تفصیل بھی ملاحظہ فرمائیں گے جو افریقہ کے ایک دور دراز اور گمنام خطے میں آباد تھے اور جو کالے کاند کے نام سے مشہور تھے۔ اسی کہانی میں کالے کاند کے دیوتا کی موت کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ ان لوگوں کا دیوتا زبردست ہاتھی تھا۔ جب میں اس مہم سے لوٹا ہوں یہی سوچ رہا ہوں کہ کالے کاند کا یہ دیوتا واقعی ایک غیر معمولی طور پر بڑا ہاتھی تھا یا کوئی اور چیز تھی۔ ایسے ڈیل ڈول کا ہاتھی پہلے کبھی کسی جگہ نہیں دیکھا گیا۔ چنانچہ کیا وہ عجیب و غریب دیوتا حقیقت میں ہاتھی ہی تھا؟ اس سوال کا جواب کم سے کم میں نہیں دے سکتا۔ آپ یہ کہانی ملاحظہ فرمائیے اور خود ہی فیصلہ کر لیجئے۔ سفید کاند کے مذہب اور جادو میں ان کی مہارت کے متعلق بھی یہاں کچھ کہنا فضول ہے۔ میرا کام تو بس واقعات کو بیان کر دینا ہے۔ ان واقعات کو پڑھ کے کالے کاند اور ان کے ہاتھی دیوتا جس کا نام جانا تھا اور سفید کاند اور ان کے جادو کے متعلق کوئی نتیجہ اخذ کرنا قارئین کا کام ہے۔ البتہ یہاں میں یہ کہنے کی اجازت ضرور چاہوں گا کہ اگر واقعی دنیا میں جادو جیسی کوئی چیز ہے تو سفید کاند کا جادو مکمل ترین اور قطعی تھا۔ ثبوت کے طور پر ہم اس واقعے کو پیش کر سکتے ہیں کہ سفید کاند کے 2 مذہبی رہنما ہاروت اور ماروت کو مقدس روح کے ذریعے معلوم ہو گیا تھا کہ کالے کاند کے ہاتھی دیوتا جانا کو صرف میں موت کے گھاٹ اتار سکتا ہوں، اور اسی لیے ہاروت و ماروت نے مجھے کاند لینڈ میں آنے کی دعوت دی تھی۔ لیکن یہاں پھر ایسا بھی ہوا کہ جانا کو مارنے والا میں نہیں بلکہ میرا وفادار خادم اور مخلص دوست ہینس تھا۔ میں جانا کو کیا ختم کرتا؟ البتہ جانا خود مجھے تقریباً ختم کر چکا تھا، اور اگر ہینس نہ ہوتا تو میں یہ داستان عالم بالا میں بھی بیٹھ کر لکھتا۔ خیر، تو اس تمہید کو میں یہاں ختم کر کے اصل قصے کی طرف آتا ہوں۔
میں اسکروپ نامی ایک نوجوان کے ساتھ افریقہ سے انگلستان آ گیا تھا۔ انگلستان آنے کی ضرورت نہ تھی، لیکن دو باتیں ایسی ہو گئیں کہ مجھے افریقہ سے انگلستان آنا ہی پڑا۔ اول تو یہ کہ اسکروپ کے ساتھ شکار میں ایک حادثہ ہو گیا تھا، چنانچہ میں نے سوچا کہ لاؤ خود اسے انگلستان پہنچا دوں، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ میں ایک خاص قسم کی بوٹی تلاش کر کے اپنے دوست کے لیے تحفتاً لے آیا تھا۔ میرا یہ دوست انگریزوں میں برادر جان اور افریقہ کے سیاہ فاموں میں داگیستہ کے نام سے مشہور تھا۔ جان کو لوگ پاگل کہتے اور سمجھتے تھے، لیکن وہ پاگل نہ تھا۔ اس کے برخلاف میں تو یہ کہوں گا کہ اس کا سا صحیح الحواس اور سلیم العقل شخص کم سے کم میری نظر سے تو نہیں گزرا۔ خیر، تو انگلستان میں میرا قیام اپنے دوست اسکروپ کے مکان پر ہی رہا، بلکہ یوں کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ میرا قیام اس کی منگیتر کے مکان پر رہا۔ یہ مکان انگلستان کے مضافات میں واقع تھا۔ اپنے اسی مختصر سے قیام کے درمیان مجھے ایک بے حد عمدہ اور دلچسپ جگہ دیکھنے کو ملی۔ یہ قدیم طرز کا قصر تھا، بڑے بڑے دروازوں اور برجوں والا قصر، جسے بڑی مہارت سے تقریباً جدید قسم کے محل یا حویلی میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ جب میں انگلستان پہنچا ہوں تو اس وقت اس قصر کا مالک ایک نوجوان تھا۔ اس کا نام تھا لارڈ ریجنل۔ چنانچہ مناسب ہوگا کہ ہم اس قصر کو بھی قصر ریجنال کا ہی نام دیں۔ لارڈ ریجنال کے متعلق میں نے بہت کچھ سن رکھا تھا، لیکن چونکہ میری عمر کا زیادہ حصہ افریقہ میں گزرا تھا، اس لیے لارڈ ریجنال سے ملنے کا اب تک اتفاق نہ ہوا تھا۔ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ میں لارڈ ریجنال کے متعلق بہت کچھ سن چکا تھا، اور جو کچھ میں نے سنا تھا وہ یوں تھا۔ لارڈ ریجنال مردانہ حسن کا مکمل ترین نمونہ ہے۔ وہ اسکالر ہے، بہادر ہے، ورزش کا شوق رکھتا ہے، کشتیوں کی دوڑ میں حصہ لیتا اور اول آتا ہے، بے حد عمدہ شکاری ہے، اس لیے ہندوستان میں شیروں، چیتوں اور ہاتھیوں کا شکار کیا ہے۔ ادب نواز ہے، خود ایک عمدہ شاعر ہے، اس کی نظموں کا ایک مجموعہ شائع ہو چکا ہے، ایک عمدہ سپاہی ہے اور فوج میں کارہائے نمایاں انجام دے چکا ہے، اور سب سے بڑی بات اور آخری بات یہ کہ وہ انگلستان کا امیر ترین شخص ہے اور بہت بڑی جاگیر اور کوئلے کی کانوں کا مالک ہے۔ میرے خدا، اسکروپ کے منگیتر لارڈ ریجنال کے متعلق مندرجہ بالا فہرست سنا چکی تو میں نے سانس کھینچ کر کہا، تمہارا یہ ریجنال واقعی قسمت کا دھنی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ محبت وغیرہ کے معاملے میں یہ شخص بڑا ہی بدقسمت ہوگا۔ مسٹر کوارٹرمین، اسکروپ کی منگیتر نے جواب دیا، اس معاملے میں تو وہ سب سے زیادہ خوش قسمت ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ ریجنال کی منگیتر انگلستان کی حسین ترین، زیرک ترین اور نازک ترین لڑکی ہے۔ ریجنال اور اس کی منگیتر ایک دوسرے پر صحیح معنوں میں جان چھڑکتے ہیں۔ خدایا، میں نے آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر کہا، اگر یہ صحیح ہے تو پھر حیران ہوں کہ اس خوش نصیب جوڑے کو اپنی لپیٹ میں لینے کے لیے کون سے مصائب پر تول رہے ہوں گے۔ افسوس، کون سی منحوس گھڑی تھی وہ کہ میرے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ نے لارڈ ریجنال کی قسمت پلٹ دی۔ دنیا کسی کو زیادہ دن خوش نہیں رہنے دیتی۔ ریجنال کی خوشیاں اور بے فکری مقدر سے نہ دیکھی گئی، اور ان واقعات کا سلسلہ چلا جو اس کہانی میں بیان کیے گئے ہیں، اور ان واقعات میں ریجنال کے ساتھ میں بھی برابر کا شریک رہا اور ایک ایسی مہم پر روانہ ہونے کے لیے مجبور ہو گیا جسے میں نے اپنی زندگی کی عجیب ترین مہم کہا ہے۔ چنانچہ جب دوسرے دن مجھ سے پوچھا گیا کہ آیا میں قصر ریجنال کی نوادرات دیکھنا پسند کروں گا تو میں فوراً تیار ہو گیا۔ مجھے قصر ریجنال کے نوادرات سے نہیں بلکہ خود ریجنال سے دلچسپی تھی، اور میں اس نوجوان سے ملنے کا مشتاق تھا جس میں اتنی بہت سی خصوصیات یکجا ہو گئی تھی۔ ایسے بہت سے لوگوں سے میں مل چکا ہوں جو انسان کے روپ میں شیطان تھے، لیکن ایسے شخص سے ملنے کا کبھی اتفاق نہ ہوا تھا جو انسان کے روپ میں فرشتہ ہو۔ لارڈ ریجنال کے متعلق میں نے جو کچھ سنا تھا اس سے میں نے یہی نتیجہ اخذ کیا تھا کہ ریجنال ایک ایسا ہی یعنی فرشتہ صفت انسان ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی امید تھی کہ شاید ریجنال کی منگیتر کو بھی ایک جھلک دیکھ سکوں۔
اس حسین ترین، زیرک ترین اور پتہ نہیں کیا ترین خاتون کا نام مجھے بتایا گیا، مس ہومز تھا۔ چنانچہ میں فوراً تیار ہو گیا اور میں نے کہا کہ قصر ریجنال دیکھنے کی آرزو ایک مدت سے میرے دل میں کروٹیں بدل رہی ہے۔ چنانچہ دوسرے دن میں اسکروپ اور اس کی منگیتر کے ساتھ قصر ریجنال پہنچا۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ لارڈ ریجنال قصر کے پچھواڑے والے جنگل میں شکار کو گئے ہوئے ہیں۔ ریجنال کے خادم خاص نے فوراً اپنی خدمات پیش کر دی اور کہا کہ اگر ہم قصر کی سیر کرنا چاہتے ہیں تو وہ سیر کرا دے گا۔ ہم تینوں فوراً تیار ہو گئے۔ قصر کا خادم ہمیں لے کر غلام گردش میں آیا۔ یہاں ہمیں ایک دوسرے خادم کے سپرد کر دیا گیا۔ یہ خادم ہمیں لے کر قصر کے برج والے دروازے پر پہنچا اور یہاں ہمیں پھر تیسرے خادم کے حوالے کر دیا گیا۔ دوسرے خادم نے اس تیسرے خادم کو وحشی کہہ کر مخاطب کیا اور میرے کان میں کہا، صاحب، یہ سیویج لارڈ ریجنال کا خاص میں خاص ہے۔ اس تیسرے خادم کا نام مجھے اسی وقت سے یاد رہ گیا اور وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت اس میں بامسمہ تھے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی نواب بھیس بدل کر ریجنال کے خدمتگاروں میں شامل ہو گیا ہو۔ وہ کالے رنگ کا اور بے حد عمدہ سلا ہوا نفیس کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ وحشی سیویج بڑا ہی نفاست پسند، نازک مزاج اور باہکا جوان تھا، طنز کی حد تک خوش اخلاقی اور شائستہ، لیکن اس کے لب و لہجے اور حرکات و سکنات میں تکبر کی جھلک تھی۔ یہ وحشی صاحب قبول صورت بھی تھے، ستواں ناک، عقاب کی سی آنکھیں اور سر پر ذرا سی چندیا۔ اس کی عمر 35 اور 40 کے درمیان رہی ہوگی۔ قصر میں داخل ہونے کے ساتھ ہی وحشی نے بڑے پھرتیلے انداز میں میرے ہاتھ سے چھڑی اور میرا ہیٹ لے کر ایک طرف رکھ دیا۔ وحشی، جو دراصل اس کے خاندانی نام سیویج کا ترجمہ ہے، کہ یہ حرکت اس کی شخصیت کے ایک پہلو کو روشن کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس کی ذات میں بے اعتباری تھی اور وہ ضرورت سے زیادہ محتاط تھا۔ غالباً وحشی نے خود مجھے وحشی سمجھ لیا تھا اور سوچا تھا کہ میں اپنی چھڑی سے قصر کے نوادرات اور تصویروں کو کوئی نقصان پہنچا دوں گا۔ بعد میں خود سیموئل سیویج نے، کیونکہ یہی اس کا نام تھا، مجھے بتایا کہ میرا یہ اندازہ غلط نہ تھا۔ اس نے کہا کہ میری ظاہری وضاقتہ کی وجہ سے اس نے مجھے ہنگامہ پسند یہ لفظ میں اس طرح لکھ رہا ہوں جس طرح کہ اس نے ادا کیا تھا، سمجھ لیا تھا۔ یہ سیویج کی ایک اور خصوصیت تھی، اس کے الف کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ ہے کی جگہ الف لگا دیتا تھا۔ جب وہ تیزی سے اور مسلسل بول رہا ہوتا تو 3 ایسے الفاظ جن کے شروع میں ہے ہو تو صحیح بول جاتا، لیکن اگر دوران تقریر میں پھر کوئی ایسا لفظ آ جاتا جو ہے سے شروع ہوتا ہو تو اس کی ہے غائب ہو جاتی اور اس کی جگہ الف لگا جاتا۔ مثلا وہ ہنگامہ پسند کو انگامہ پسند کہہ جاتا۔ قصر ریجنال کی سیر کراتے وقت وہ بڑی روانی سے ریجنال خاندان کی تعریف بیان کرتا، اس شخص کی جس کی تصویر کے سامنے سیاح کھڑے ہوں خصوصیات بیان کرتا، تصویر والے کی سوانح عمری بیان کرتا اور ہے اور الف باری باری سے ایک دوسرے سے جگہ بدلتے رہتے۔ میں یہ معلوم نہ کر سکا کہ ایسا کیوں تھا اور نہ یہ معلوم کر سکا کہ سیویج کا خاندان کیا تھا اور وہ کہاں سے آیا تھا۔ یہ راز اس نے اپنے تک ہی محدود رکھا۔ قصہ مختصر، اس نے ہمیں قصر کے ان کمروں کی سیر کرائی جو گویا عوام کے لیے کھلے تھے۔ سیویج نے ہمیں ان کمروں کے نوادرات اور جدید و قدیم مصوروں کی 200 سے زائد قیمتی تصویروں کی زیارت کرائی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے مخصوص لہجے میں ان نوادرات اور تصویروں کی تاریخ بھی بیان کر دی۔ چونکہ یہ دسمبر کا مہینہ تھا اس لیے قصر کا ہر کمرہ ہمیں کچھ زیادہ ہی سرد معلوم ہوا۔ اس کے علاوہ مجھے نوادرات اور تصویروں سے کچھ زیادہ دلچسپی نہ تھی۔ اسکروپ اور اس کی منگیتر کے دل میں چونکہ ایک دوسرے کے لیے محبت کی جوالا بھڑک رہی تھی، اس لیے وہ دونوں شاید اتنی سردی محسوس نہ کر رہے تھے جتنی کہ میں محسوس کر رہا تھا۔ اور پھر چونکہ وہ قصر کے نوادرات سے زیادہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ دیتے تھے، اس لیے سیویج کا سارا علم اور التفات مجھ غریب پر نچھاور ہو رہا تھا۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ میری طبیعت اب اکتانے لگی تھی۔
چنانچہ دوسرے کمرے میں پہنچنے کے لیے ہم نے مختصر راستہ اختیار کر لیا اور واپس غلام گردش میں آنے کے بجائے ایک چھوٹے سے درمیانی کمرے میں سے گزرے۔ یہ کمرہ خلاف معمول گرم تھا، یعنی اس کے آتش دان میں آگ جل رہی تھی۔ یہ غالباً لارڈ ریجنال کی مطالعہ تھی۔ میں اپنے سرد اور تھکے ہوئے جسم میں گرمی پہنچانے کے لیے ذرا دیر کے لیے آتش دان کے قریب رک گیا۔ مطالعہ گاہ کا معائنہ کرنے کے لیے میں نے کمرے میں سرسری سی نظر ڈالی تو ایک دیوار پر آ کے میری نظر ٹھہر گئی۔ اس دیوار پر ایک کافی بڑی تصویر ٹنگی ہوئی تھی، لیکن عجیب بات تھی کہ اس تصویر پر ایک نفیس ریشمی پردہ پڑا ہوا تھا۔ یہ کیا ہے بھلا؟ میں نے سیویج سے پوچھا۔ وہ جناب تصویر ہے، سیویج نے جواب دیا۔ اتنا تو میں نے بھی سمجھ لیا ہے، لیکن کس کی تصویر ہے؟ اسی حور صفت، اسی حسین ترین اور اسی نازک ترین، اسی تخلیق ترین ہستی کی ہے جو مستقبل قریب میں اس قصر کی ملکہ بننے والی ہے، سیویج نے جواب دیا۔ تمہارا مطلب ہے کہ یہ لارڈ ریجنال کی منگیتر کی تصویر ہے؟ اور کس کی تصویر ہو سکتی ہے جناب؟ لیکن یہ پردہ اس لیے ہے کہ آپ جیسے لوگ مستقبل قریب کے مالکن کی تاب نہیں لا سکتے۔ اس تصویر کو میرے آقا کے علاوہ کوئی اور نہیں دیکھ سکتا، سیویج نے بڑے فخر سے کہا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ کمرے میں نظریں دوڑاتا رہا۔ مطالعہ گاہ کے دروازہ کھلا تھا اور اس میں سے وہ کمرہ نظر آ رہا تھا جہاں سیویج نے میرا ہیٹ اور چھڑی جھپٹ لی تھی۔ یہ دونوں چیزیں اسی کمرے میں رکھی ہوئی تھیں۔ چنانچہ جب سیویج کی مائیت میں اس گروپ اور اس کے ساتھی آگے بڑھے تو میں چپکے سے اس کمرے میں کھسک گیا، اپنا ہیٹ اور چھڑی اٹھائی اور باغ میں نکل آیا کہ اس گروپ اور اس کی منگیتر کی واپسی تک اپنے بدن میں گرمی پہنچاتا رہوں۔ اور جب میں ایک روش پر دھوپ میں ٹہل رہا تھا تو دفعتاً بندوق کے چند دھماکے سنائی دیے۔ دھماکوں کی آواز اس طرف سے آئی تھی جس طرف کے شاہ بلوط کے درختوں کا ایک جھنڈ تھا۔ یہ جھنڈ باغ سے کوئی 500 گز دور ہوگا۔ میں ایک شکاری ہوں اور جب سے سن بلوغ کو پہنچا ہوں بندوق چلا رہا ہوں، چنانچہ بندوق کی آواز سن کر اندازہ لگا لیتا ہوں کہ وہ بندوق کیسی اور کون سی جگہ ہوگی جس سے فائر کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس وقت بھی میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ آواز رائفل کی تھی۔ ان دھماکوں کی آوازیں سن کر اشتیاق بڑھ گیا اور میرے قدم بے اختیار شاہ بلوط کے جھنڈ کی طرف اٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہی میں شاہ بلوط کے جنگل میں داخل ہو چکا تھا اور چند منٹوں بعد ہی اس میدان کے کنارے پر پہنچ چکا تھا جو جنگل کے بیچ میں چھٹا ہوا تھا۔ اس میدان میں 2 آدمی کھڑے ہوئے تھے اور ان میں سے ایک تو شکارگاہ کا محافظ تھا۔ محافظ نوجوان تھا۔ دوسرا شخص جس کے لباس اور وضاقتہ سے میں نے اندازہ لگایا قصر ریجنال کا مالک لارڈ ریجنال تھا۔ لارڈ ریجنال واقعی مروب کن شخصیت کا مالک تھا۔ طویل القامت، حسین مضبوط کندھوں اور چوڑے سینے والا جوان۔ اس کی آنکھیں بڑی سیاہ تھیں اور تھوڑی پر ترشی ہوئی نوکدار داڑھی جسے غالباً چگی داڑھی کہتے ہیں۔ بشرے سے خوش خلقی، رحم دلی اور خوش مزاجی عیاں تھی۔ وہ مخملی سمور کا بے حد نفیس کوٹ پہنے ہوئے تھا اور کوٹ پر جو سرخ رنگ کا تھا اس نے سیاہ لبادہ ڈال رکھا تھا جیسا کہ ان دنوں نواب اور جاگیردار عموماً پہنا کرتے تھے۔ ریجنال کے ہاتھ میں اس وقت ایک 2 نالی رائفل تھی۔ میں نے شاہ بلوط کے ایک درخت کے پیچھے چھپ کر دیکھا کہ وہ ان قمریوں کا شکار کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو شاہ بلوط کے ان پھلوں کو جو زمین پر افراد سے پڑے ہوئے تھے چگنے کے لیے جھنڈ در جھنڈ آ رہی تھیں۔ وہ وقتاً فوقتاً قمریوں کے جھنڈ آتے، شاہ بلوط کے پھلوں پر منڈلاتے، ریجنال بندوق اٹھا کر شت باندھتا، لبلبی دباتا، دھماکہ ہوتا اور قمریاں پھر سے اڑ جاتی۔ ہاتھ تیرے کی، ریجنال بڑی بشاشت سے ہنستا۔ یہ 12ویں دفعہ میرا نشانہ خطا کر گیا چارلز۔ سرکار، آپ کی گولی ایک قمری کی دم پر ضرور لگی ہے، شکار کے محافظ چارلز نے بڑے یقین سے کہا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس قمری کا ایک پر جھڑتے دیکھا ہے اور سرکار یہ حقیقت ہے ہی کہ کوئی بھی نشانے باز خواہ وہ اس فن میں کتنا ہی ماہر کیوں نہ ہو پرواز کرتے ہوئے پرندوں کو نشانہ نہیں بنا سکتا۔ لیکن چارلز، میں نے ایک ایسے آدمی کے متعلق بھی سنا ہے جو پرواز کرتے ہوئے 6 پرندوں میں سے 4 کو مار گراتا ہے۔ تو پھر وہ شخص اس دنیا کا نہ ہوگا۔
وہ اسی دنیا کا ہے، ان دنوں لندن آیا ہوا ہے اور مسٹر اسکروپ کے یہاں مقیم ہے۔ اسکروپ کا یہ دوست بڑا ہی شکاری ہے، کہتے ہیں کہ وہ پرواز کرتے ہوئے پرندوں کو سچ مچ مار گراتا ہے۔ تو پھر مسٹر اسکروپ کا یہ دوست مجھے کہنا پڑتا ہے اول نمبر کا جھوٹا ہے، چارلز نے کہا اور دوسری بھری ہوئی رائفل اپنے آقا کے ہاتھ میں تھما دی۔ اب میں برداشت نہ کر سکا، شاہ بلوط کے پیچھے سے نکل کر ریجنال کے سامنے جا کھڑا ہوا، اپنا ہیٹ اتار کے اسے سلام کیا اور بڑے اخلاق سے کہا، صاحب بیجا مداخلت کی معافی چاہتا ہوں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ آپ ان قمریوں کی طرف ٹھیک سے گولی نہیں چلاتے۔ ہر چند کہ یہ قمریاں شاہ بلوط کے دانوں پر بیٹھنے سے پہلے ان پر کافی دیر تک منڈلاتی نظر آتی ہیں، لیکن دراصل ان کے دانوں پر جھپٹنے کی رفتار آپ کے انداز سے زیادہ تیز ہے۔ آپ کے محافظ نے جو یہ کہا تھا کہ آپ کی بندوق کی گولی سے قمری کے دم کا ایک پر جھڑ گیا تھا، تو یہ اس نے بے شک غلط کہا تھا، غالباً آپ کا دل رکھنے کی غرض سے۔ اس قمری پر آپ نے 2 فائر کیے اور دونوں ہی گولیاں قمری سے کوئی 1 فٹ اوپر سے گزر گئیں۔ جو چیز بندوق کی گولی نے گرائی تھی وہ قمری کا پر نہیں بلکہ شاہ بلوط کا ایک خشک پتا تھا۔ چارلز کے ماتھے پر بل پڑ گئے، اس کی تیوریاں چڑھ گئیں، وہ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑایا اور خشمگین نظروں سے مجھے گھورنے لگا۔ ریجنال کو بھی میری مداخلت بری معلوم ہوئی، لیکن وہ فوراً ہی سنبھل کر مسکرانے لگا، اسے مجھ سے معلوم ہوتا ہے دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ جناب آپ کی ان ہدایات کا شکریہ، ریجنال نے کہا، آپ غالباً ٹھیک ہی کہتے ہیں کیونکہ اب تک میں ایک بھی قمری کو اپنی گولی کا نشانہ نہیں بنا سکا، لیکن اگر آپ اس لانتی رائفل سے 1 آدھ قمری مار گرائیں تو مجھے بھی معلوم ہو جائے گا کہ پرواز کرتے ہوئے پرندے کا شکار کس طرح کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کا نہ صرف احسان مند بھی ہوں گا بلکہ آپ کی شاگردی بھی قبول کر لوں گا۔ میں نے کوئی جواب دیے بغیر چارلز کو گھور کر دیکھا، مجھے شکارگاہ کے اس محافظ پر غصہ آ رہا تھا۔ آخر اس نے مجھے سمجھ کیا رکھا تھا؟ میری ایک عمر افریقہ کے جنگلوں میں شکار کرتے گزری تھی اور میں نے شیروں سے لے کر ہاتھیوں تک کا شکار کیا تھا۔ لیجیے جناب، سرکار کو نشانے بازی کا سبق دینے کا وقت آ گیا، حالانکہ سرکار اس علاقے کے بہترین نشانے باز تسلیم کیے گئے ہیں، تاہم آپ انہیں سبق دینے پر مصر ہیں تو دیجیے سبق، چارلز نے فوراً کہا۔ جب چارلز یوں بک رہا تھا تو سامنے سے 2 قمریاں نمودار ہوئیں، ایک قمری آگے تھی اور ایک ذرا پیچھے، دونوں سیدھی سیدھی چلی آ رہی تھی، دونوں شاہ بلوط کے درمیان چھٹے ہوئے میدان میں آ گئیں اور اب وہ گھڑی بھر کے لیے اپنے بازو پھڑ پھڑا کے ہوا میں ٹھہر سی گئیں۔ آگے والی کوئی 70 گز دور تھی، میں نے فوراً بندوق اٹھا کر کندھے سے لگائی، آگے والی قمری کو شت میں لیا اور لبلبی دبا دی، گولی سوں سے چلی اور قمری کا پوٹا ادھیڑ گئی، قمری کے پوٹے میں سے تازہ چگے ہوئے دانے نکل پڑے اور خود قمری مردہ ہو کے گری۔ رہی وہ قمری جو پیچھے تھی، اس نے خطرہ محسوس کر لیا اور وہ اوپر اٹھنے لگی۔ میں نے جلدی سے رائفل کی دوسری نالی بھی چلا دی اور یہ میری خوش قسمتی تھی کہ دوسری نالی کی گولی قمری کا سر صاف اڑا گئی۔ فوراً ہی میں نے چارلز کے ہاتھ سے وہ دوسری رائفل گھسیٹ لی جو بھری ہوئی اور تیار تھی۔ دو دوسری قمریاں ہماری طرف سے چلی آ رہی تھی۔ چارلز نے بڑی میکانکی انداز میں یہ دوسری رائفل میری طرف بڑھا دی تھی۔ یہ دونوں قمریاں کافی دور اور خاصی بلند تھیں اور نشانہ ذرا مشکل تھا، تاہم میں نے آگے والی قمری کی طرف گولی چلا دی، قمری کی دم پوری کی پوری اڑ گئی اور خود قمری کلابازیاں کھاتی نیچے گری۔ میں نے جلدی سے دوسری نالی کی لبلبی دبا دی کہ اس قمری کو بھی نشانہ بنا دوں، لیکن بندوق نہ چلی اور اب مجھے چارلز کو سرزنش کرنے اور اس نے جو کچھ کہا تھا اس کا جواب دینے کا موقع مل گیا۔ نوجوان، میں نے چارلز سے کہا جو منہ کھولے میری صورت تک رہا تھا، یہ رائفل بڑا ہی خطرناک ہتھیار ہے، تمہیں بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اگر تم یہ کر سکتے ہو کہ میرے ہاتھ میں خالی ہی بندوق تھما دو تو پھر یہ بھی کر سکتے ہو کہ احتیاط سے بھری ہوئی بندوق چلا دو اور کسی بے گناہ کی کھوپڑی کی پرکھ چھوڑا دو۔ اور اب میں لارڈ ریجنال کی طرف گھوم گیا۔ جناب، میں اپنے اس تیسرے نشانے کی معافی چاہتا ہوں کیونکہ خود مجھ سے بھی وہی غلطی سرزد ہو گئی تھی جس سے میں نے آپ کو خبردار کیا تھا۔
بہرحال یہ نشانہ بھی برا نہیں. یوں سمجھیے کہ تیسری قمری کی دم کو میں نے محض اس لیے نشانہ بنایا تھا کہ آپ کی شکارگاہ کے محافظ کو قمری کے پر اور شاہ بلوط کے خشک پتے میں تمیز کرنا سکھا دوں. میرے خدا، یہ انسان ہے یا بھوت؟ چارلز بڑبڑایا. رجنال نے ہیٹ اتار کر مجھے تعظیم دی اور کہا، آپ کا نشانہ واقعی حیرت انگیز ہے، بشرط یہ کہ یہ اتفاق نہ ہو. آپ کا جی چاہے تو بے شک اسے اتفاق ہی کہہ لیجئے، میں نے جواب دیا. لیکن اگر 2-4 قمریاں اور آ گئیں اور مسٹر چارلز نے میرے ہاتھ میں خالی بندوق نہ تھما دی تو میں ان 2-4 قمریوں کو بھی مار گراؤں گا. امید ہے کہ اس کے بعد آپ اسے اتفاق نہ کہیں گے. این اس وقت خوشی کا فلک بوس نعرہ سنائی دیا. یہ اسکروپ تھا جو اپنی منگیتر کے ساتھ مجھے تلاش کرتا ہوا یہاں آ گیا تھا. اس کی منگیتر نے بھی خوشی کے اظہار کے طور پر ایک نعرہ لگایا اور ان دونوں کے نعروں نے بھی سمجھتا ہوں کہ نصف میل دور تک کی قمریوں کو بھی خوفزدہ کر کے اور بھی دور بھگا دیا ہوگا. اور میرے خیال میں یہ اچھا ہی ہوا، کیونکہ کیا پتا میرا آئندہ نشانہ خطا کر جاتا. میرے دوست مجھے بلا رہے ہیں، چنانچہ خدا حافظ، میں نے بڑے بے ڈھنگے پن سے کہا. 1 منٹ صاحب، رجنال نے جلدی سے کہا، کیا آپ کا نام دریافت کر سکتا ہوں؟ مجھے رجنال کہتے ہیں، لارڈ رجنال. اور مجھ ناچیز کو کوارٹرمین، ایلن کوارٹرمین، میں نے جواب دیا. ایلن کوارٹرمین؟ رجنال نے حیرت سے کہا. تب تو بھائی صاحب میں تسلیم کیے لیتا ہوں کہ 3 قمریوں کو آپ نے مار گرایا تو بے شک وہ اتفاق نہ تھا. چارلز، یہی ہے مسٹر اسکروپ کے وہ افریقی دوست جن کے متعلق تم نے کہا تھا کہ یہ شخص اہم ذرا مبالغہ سے کام لے رہا ہے. لیکن چارلز وہاں نہ تھا. وہ شاید ان قمریوں کو اٹھانے گیا تھا جن کا شکار میں نے کیا تھا. این اس وقت اسکروپ اپنی منگیتر کے ساتھ وہاں پہنچ گیا. مسٹر کوارٹرمین مجھے پرواز کرتے ہوئے پرندوں کا شکار کرنا سکھا رہے تھے. رجنال نے اسکروپ اور اس کی منگیتر کو مطلع کیا. اچھا، یہ ایلن تو اول نمبر کا شکاری ہے، اسکروپ نے خوش ہو کے کہا. جی ہاں، بالکل اول نمبر کے، رجنال نے اسکروپ سے اتفاق کرتے ہوئے کہا. یقین نہ آئے تو چارلز سے پوچھ لو. یہ تو آپ کی ذرا نوازی ہے جناب، لیکن صاحب شکار میرا پیشہ ہے اور فرصت کے اوقات میں مشق بہم پہنچانے کے لیے میں پرواز کرتے ہوئے پرندوں کو نشانہ بنایا کرتا ہوں. تاہم مجھے اعتراف ہے کہ قمریوں اور اس قسم کے دوسرے چھوٹے پرندوں کا شکار کرنے میں آپ کا مقابلہ میں نہیں کر سکتا، کیونکہ میرا شکار ہاتھی اور شیروں جیسے بڑے جانوروں تک ہی محدود ہے. بے شک تم پرندوں کے شکار میں اعلی حضرت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اسکروپ بیچ میں ٹپکا. لارڈ رجنال کا شمار انگلستان کے بہترین اور چوٹی کے نشانہ بازوں میں ہوتا ہے. بھائی تو میں ایسا نہیں سمجھتا، رجنال نے ہنس کے کہا. بہرحال میرا خیال ہے کہ شکار کے معاملے میں مسٹر کوارٹرمین کا تجربہ اور مہارت حیرت انگیز ہے. مسٹر کوارٹرمین کل اگر آپ فرصت سے ہوں تو تشریف لے آئیے. کل ہم اپنے ذاتی شکارگاہ میں تیتروں کے شکار کو جائیں گے. آپ آ جائیں گے تو ذرا لطف رہے گا. اس دعوت کا شکریہ، میں نے کہا، لیکن افسوس ہے کہ میں اس شکار میں شرکت نہ کر سکوں گا. کیوں؟ میرے پاس بندوق نہیں ہے. اس کا انتظام بھی ہو جائے گا. اسکروپ، میں مسٹر کوارٹرمین کو شکار کی دعوت دے رہا ہوں، مقابلے کی نہیں، اور مجھے یقین ہے کہ مسٹر کوارٹرمین میری اس دعوت کو ٹھکرا نہ دیں گے. اب ہیلو حجت کرنا فضول تھا، چنانچہ ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ میں نے رجنال کی دعوت قبول کر لی. مجھے افسوس ہے اسکروپ کہ میں تمہیں شکار کی دعوت نہیں دے سکتا، رجنال نے کہا، لیکن تمہیں تمہاری منگیتر کو اپنے ہاں رات کے کھانے اور رات قصر میں ہی گزارنے کی دعوت ضرور دوں گا، کیونکہ میں تمہیں اپنی ہونے والی بیوی سے متعارف کرانا چاہتا ہوں. اسکروپ کی منگیتر رجنال کی منگیتر سے ملنے کی مشتاق تھی، چنانچہ اس سے پہلے کہ اسکروپ کچھ کہتا وہ رجنال کی دعوت قبول کر چکی تھی. دوسرے دن ٹھیک 10:15 پر میں اور اسکروپ قصر رجنال پہنچ گئے. راستے میں بندوق کے کارتوس خریدنے کے لیے میں ایک دکان پہ رک گیا تھا. بندوق ساز جس سے میں نے 3 نمبر کے کارتوس خریدے تھے شکار کا مقابلہ دیکھنے چل رہا تھا، چنانچہ اسکروپ نے اسے بھی اپنی بگی میں سوار کر لیا تھا.
قصر ریجنال کے دروازے پر پہنچ کے جب میں بگی سے اترا تو سب سے پہلے میری نظر وہاں کھڑے ہوئے ایک لہیم شہیم مگر قبول صورت شخص پر پڑی۔ وہ مخمل کا کوٹ اور سرخ رنگ کی جیکٹ پہنا ہوا تھا۔ وہ کسی شہنشاہ کسی شان اور تمکنت سے ہماری طرف بڑھا۔ اس کے پیچھے ایک اور شخص چلا آ رہا تھا۔ یہ دوسرا شخص کوئی اور نہیں بلکہ شکارگاہ کا محافظ چارلز تھا۔ پارٹ نمبر 1 یہاں اختتام پذیر ہوا۔ کتاب روح کی پکار۔ کتاب کا بقیہ حصہ پارٹ نمبر 2 میں سماعت کیجیے۔